آگے چلنے سے پہلے دہرا لیتے ہیں. قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. دلیل سورۃ النحل آیت 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ ہے دلیل. تو اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ ضرور پڑھیں. کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا ایک الگ آیت ہے؟ الگ آیت ہے. قرآن مجید کی کتنی صورتوں سے پہلے ہے بسم اللہ؟ ایک صورت کے علاوہ، یا جو سورۃ التوبہ ہے اس کے علاوہ تمام صورتوں سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے. یہ تو عقلی دلیل ہے. کیا قرآن و سنت سے بھی کوئی دلیل ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. تو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے. اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق. اور ایک اور دلیل یہ کہ خود یہاں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، تو اس لیے ہمیں پڑھنی ہے. الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اوپننگ ہو رہی ہے. کیا سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں؟ کئی نام ہیں. ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. شفا. لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک بولتا ہے لفظ قرآن، لیکن واٹ از قرآن؟ لفظی معنی پڑھنا اور جمع کرنا. قرأ سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا. اور قرآن فعلان کے وزن پر بہت زیادہ پڑھا جانے والا. الحمدللہ. الحمد، حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ تعریف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا. خاص تعریف محبت اور تعظیم والی تعریف، جو کس کے لیے ہو؟ اس ہستی کے لیے جس کے اندر کمال ہو، صاحب کمال ہستی کے لیے. اور اس کا کمال ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل ہے اور اس کی صفات بھی کامل ہیں اور اس کے کام بھی پرفیکشن والے ہیں. حمد کے علاوہ ایک اور تعریف ہوتی ہے مدح. وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو محبت اور تعظیم پر مبنی ہو، لیکن مدح میں ضروری نہیں کہ سچائی بھی ہو. مدح سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. عموماً بادشاہوں کی کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ سچی بھی ہو. بعضوں کا صرف کسی مجبوری یا کسی مطلب کے لیے لوگ خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدح ہوتی ہے. ہم کا ایک معنی شکر بھی کیا جاتا ہے. شکر. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر. حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے. حمد تو کوئی کرے یا نہ کرے، اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے ہمیں دی اور وہ جو سب کے لیے ہیں. یعنی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان سب نعمتوں پر جو اس نے آپ کو دی ہیں، اور ان پر بھی جو صرف آپ کو نہیں دی، سب کو دی ہیں. مثلاً آسمان بنائے، صرف میرے لیے تھوڑی بنائے، ہم سب کے لیے ہے. لیکن آسمان کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز خاص ہمیں ملتی. مثلاً آپ شکر کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی پیتے ہیں. ویسے تو اللہ نے پانی بنایا، پانی بنانے پہ اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا. لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. حمد کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب اس فائدے کے بعد ہم اللہ کی تعریف کرتے تو وہ اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تعریف پوری محبت اور ایک احترام اور تعظیم کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين